اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل قال ان كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ میرا فرض ہے کہ میں اللہ کی طرف منسوب کر کے حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، لہذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم ایک سچے آدمی ہو۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک صاف اژدہا بن گیا اور اپنا ہاتھ گریبان سے کھینچا تو سارے دیکھنے والوں کے سامنے یکایک چمکنے لگا۔ سورہ اعراف کی 105، 106، 107، 108 4 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو فرعون نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا اور دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ چنانچہ جب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جانے لگے تو روایت میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے دونوں بھائیوں کو روکا کہ تم کو معلوم ہے کہ فرعون کتنا بڑا ظالم بادشاہ ہے، اس کی طاقت کا، اس کی حکومت کا تم کو علم ہے، تم لوگ مت جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری ماں، فرعون کے پاس جانے میں کوئی بھی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس بات کا پابند کیا ہے، اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ہماری جان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو لے کر کے فرعون کے پاس آئے۔ فرعون کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنا کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے، تم ایک تو ایمان لاؤ میرے اوپر اور دوسرا یہ کام کرو کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تو فرعون پہلے تو دیکھ کر کے تعجب اور حیران ہو گیا اور کہنے لگا، احسان جتانے لگا کہ تم تو وہی آدمی ہو نا جس کو میں نے اپنے محل میں پالا پوسا جوان کیا، میرے یہاں تمہاری پرورش ہوئی، میں نے تم کو ناز و نام میں پالا پوسا جوان کیا اور تم نے اس شکر کا تم نے جو ہے اس پر شکر ادا کرنے کے بجائے میرے آدمی کو تم نے قتل کر دیا اور قتل کر کے تم یہاں سے فرار ہو کر کے چلے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کیا کہ واقعتاً تمہارے یہاں میری پرورش ہوئی، میری تربیت ہوئی، میں جوان ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے، اور جس آدمی کے قتل کا تم ذکر کر رہے ہو اس کو قتل میں نے قصداً نہیں کیا بلکہ وہ قتل اتفاقاً ہوا، قتل کرنے کا میرا بالکل ارادہ نہیں تھا، اس کا قتل ہو گیا، یہ اقرار ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس نبی بنا کر کے مجھ کو بھیجا ہے اور اس کے اوپر مجھ کو دلیل دے کر کے بھیجا، دلیل سے مراد معجزہ دے کر کے مجھ کو بھیجا ہے۔ تو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دو اور ان کو چھوڑ دو تاکہ میں لے کر کے شام کے علاقے میں ان کو لے کر کے چلا جاؤں، وہاں جا کر کے ان کو بساؤں۔ تو فرعون نے کہا کہ اچھا تم جو کہتے ہو کہ میں دلیل لے کر کے آیا ہوں، معجزہ لے کر کے آیا ہوں، تو وہ دلیل تم دکھاؤ کہ تم کیا دلیل لے کر کے آئے، کیا معجزہ لے کر کے آئے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، یہ لاٹھی حضرت شعیب علیہ السلام نے دی تھی اور اسی لاٹھی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، تو وہ لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو فرعون نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم معجزہ دکھاؤ، تم اگر دلیل لے کر کے وہ دلیل دکھاؤ۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر جب پھینکا تو وہ لاٹھی اژدہا بن گئی، بڑا اژدہا۔ دیکھیے قرآن کے اندر دو جملے آتے ہیں، ایک تو یہ کہ اژدہا وہ لاٹھی بن گئی، اس کے لیے آتا ثعبان، اور ایک آتا جان، دو الفاظ آتے۔ تو ثعبان کہتے بہت بڑے اژدہا کو، اتنا بڑا اژدہا جس کے بارے میں کتاب کے اندر لکھا ہے 80 ہاتھ منہ دونوں جبڑوں کے درمیان ان کا فاصلہ تھا، 80 ہاتھ، دو جبڑے تھے، دونوں جبڑوں کے درمیان 80 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ نیچے والا جبڑا جب زمین پہ لگتا تھا تو اوپر والا جبڑا اس کے محل پر لگتا تھا، اتنا بڑا وہ جو اژدہا تھا، سانپ تھا۔ اور یہ ثعبان کہتے ہیں ایسا جو بالکل بہت خطرناک قسم کا اژدہا ہو، بہت موٹا تگڑا اژدہا ہو۔ اور دوسری جگہ جو آتا جان، جان کہتے ہیں بالکل پتلا دبلا تیز رفتار، دو اس کی صفت بیان کی گئی ہے۔ تو موٹا اژدہا جو ہوتا ہے وہ زیادہ تیز بھاگتا نہیں، وہ بالکل سست رہتا۔ کبھی چڑیا گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑا اژدہا رہتا، پڑا رہتا، بس کھاتا ہے پڑا رہتا ہے، اس کے اندر رفتار نہیں رہتی ہے۔ اور جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے وہ بڑا تیز رہتا ہے، تیز رفتار، تیز رو، بھاگنے والا ہوتا۔ لیکن یہ جو دونوں اژدہا کے بارے میں صفت بیان کی گئی ہے، یہ بڑا اژدہا بڑا تیز رفتار تھا اور بہت خطرناک قسم کا یہ سانپ تھا۔ تو جب یہ لاٹھی ڈالی گئی، سانپ بن گیا، تو فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون اس کے دربار میں بھگدڑ مچ گئی، اور فرعون جو تخت شاہی پہ بیٹھا تھا، تخت شاہی سے اتر کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا اور کہنے لگا ہاتھ جوڑ کر کے، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کو تم پکڑ لو، میں ایمان لے آؤں گا، اس کو تم پکڑ لو، میں ایمان لے آؤں گا اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ لاٹھی اپنی اصلی حالت پر آ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ایک ہی لاٹھی سانپ بھی بن رہی ہے اور ہاتھ رکھتے ہوئے پھر وہ لاٹھی بن جا رہی ہے، یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو پکڑ لو، میں تم کو بنی اسرائیل کے ساتھ تمہارے ساتھ بھیج دوں گا بنی اسرائیل کو، اور میں تمہارے اوپر ایمان لاؤں گا۔ لیکن جب وہ لاٹھی پھر سے لاٹھی بن گئی، سانپ سے لاٹھی میں تبدیل ہو گئی، تو پھر وہ مکر گیا اور کہنے لگا یہ تو جادو ہے، یہ جادوگری کا کمال ہے، کرشمہ ہے۔ اور فرعون کہنے لگا اپنے درباریوں سے کہ دیکھو تم لوگوں پر موسیٰ علیہ السلام جادو کے ذریعے سے تمہارے دلوں پر روب ڈالنا چاہتا ہے، تو کیا کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو ہے ان کا کمال ہے، یہ فن ہے۔ تو جادوگری کی جب یہ بات آئی تو سب درباریوں نے، اس کے امیروں نے، وزیروں نے فرعون کو اس بات کے لیے آمادہ کیا، جس کا تذکرہ آگے آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو جادوگروں کا مقابلہ ہوا کہ یہ تو جادو ہے، جادوگری کا فن ہے، یہ لاٹھی کو سانپ بنا دینا، پھر ہاتھ لگایا تو وہ لاٹھی جو سانپ لاٹھی بن گئی، یہ جادو ہے۔ اس کا تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ کہ فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا اور جادوگروں کو جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا اور غالب کیا، فتح یاب کیا، اور سب کے سب جادوگر مسلمان ہو گئے، جس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔